مجھے ساری تمہاری جیل کی خبریں آتی رہی ہیں. جس طرح میں کرکٹ میچ کا سکور دیکھ رہا تھا اسی طرح آپ کے جیل کے حالات دیکھ رہا تھا. اچھا اب سنیں ذرا میری بات. دیکھیں آج ہمارا ملک یہ نیچے کیوں دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے. وہ کرائم منسٹر جا کے پیسے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگ ٹھکرا رہے ہیں اس کو. کوئی پاکستان کا آپ کے ہندوستان کی چینل دیکھیں تو جو پاکستان کو ذلیل کیا جا رہا ہے تو یہ کیوں ہوا؟ اب ذرا بڑی غور سے بات سنیں میرے جذبہ اور جنون والے میرے جو ٹائیگر جس طرح آپ جیلوں میں ہو کے آئے ہیں میری غور سے بات سنیں. دیکھیں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر. کیا مطلب ہے اس کا؟ حکم ہے اللہ کا ایک قوم کو کہ تم نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے, سچ پہ کھڑا ہونا ہے, اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے, جہاد کرنی ہے. یہ حکم ہے اللہ کا. آج اگر پاکستان کا آپ نے یہ حال دیکھنا ہے جو ہم نیچے, کبھی بھی پاکستان اتنا نیچے نہیں گرا جو آج ہے, تو اس کی ذرا وجہ سن لو. پرائم منسٹر 16 ارب روپے کا ایف آئی اے کا کیس کی چوری میں سزا ہونے لگی تھی. 8 ارب نیب کے اندر سزا ہونے لگی تھی, جبکہ جنرل باجوہ نے اس کو بچا کے پرائم منسٹر بنایا. انٹیریئر منسٹر کسی سے فیصلہ آباد میں پوچھ لیں کہ اس سے بڑا بدماش فیصلہ آباد کا ہے ہی نہیں. کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا. اپنا خود کہتا ہے. ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے ہیں, لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیے ہیں اس نے. زمینوں پہ قبضے, قاتل, وہ بیٹھ کے انٹیریئر منسٹر. آصف زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے, وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے. سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے اوپر وہ کیا ظلم کرتا ہے. مخالفین کو قتل. مرتضی بھٹو کہ اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضی کو قتل کروایا. چور, قاتل, اربوں روپے کی چوری کا کیس میں پکڑا جانے لگا تھا, جنرل باجوہ نے بچایا اس کو. اور ادھر لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا جو ملک کو وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا, سزا یافتہ اربوں روپے کے گھر میں بیٹھا ہوا لندن میں جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ لے کے گیا ہے, وہ ملک کو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کے سربراہ اوپر فیصلہ کرنے والے ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھ جائیں گے تو کیا ملک کا دیوالیہ نہیں نکلنا؟ کون سا ملک دنیا میں مجھے ایک ملک بتائیں جو کہ اوپر جا رہا ہو اور جدھر اس طرح کے چور بیٹھے ہو. اور اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف جہاد لڑنی تھی. جب انسان بھیڑ بکریاں بن جاتے ہیں, جب وہ رائے حق پہ نہیں کھڑے ہوتے, جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے, تو اللہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھتا ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس قوم میں ظلم کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی, دلیری نہیں ہوتی, وہ قوم غلام بن جاتی ہے. میں بار بار اسلام کے سب سے بڑا جو ثانیہ ہوا تھا کربلا کا, میں بار بار بتاتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے تھے.